للہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورہ البقرہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورہ لقمان وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، تو جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے اور آپ سے آپ محمود ہے۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورہ ابراہیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد رکھو اپنے رب کے اس اعلان کو کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں مزید تمہیں بڑھا چڑھا کر عطا کروں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ ان کی طرف دیکھو جو دنیاوی جاہ و مال میں تم سے کمتر ہیں، اور ان کی طرف مت دیکھو جو اس میں تم سے بڑھے ہوئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رفقہ گرامی، اللہ تعالیٰ سے تعلق مومنانہ زندگی کی روح ہے، مومنانہ زندگی کی جان ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تعلق کوئی بھی ہو اس کی بنیاد کسی نہ کسی جذبے پر ہوتی ہے۔ ہمارا ہمارے ماں باپ سے تعلق، بیوی بچوں سے تعلق، دوست احباب سے تعلق، ہمارے دفتری اور ملازمتی تعلق، غرض دنیا میں جتنے بھی تعلقات ہیں ان سب کی کوئی نہ کوئی بنیاد ضرور موجود ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ان تعلقات کو استوار رکھنا ہے تو ہمیں تعلقات کی ان بنیادوں کو مضبوط بنانا ہوگا۔ جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے تعلق مومنانہ زندگی کی روح ہے، مومنانہ زندگی کی جان ہے، تو فوراً ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ اللہ اور بندے کے تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ کیونکہ یہ بنیاد موجود ہوگی تو تعلق موجود ہوگا، اور اگر یہ بنیاد ہی سرے سے موجود نہ ہو تو تعلق محض زبانی جمع خرچ کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا۔ تو بھائی غور سے اس کو اپنے دل میں اتار لیجئے کہ اللہ اور بندے کے تعلق کی سب سے اہم بنیاد شکر ہے۔ اللہ اور بندے کے تعلق کی سب سے اہم بنیاد شکر ہے۔ انشاءاللہ شکر کے موضوع پر آپ سے گفتگو رہے گی۔ شکر کی تعریف کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا اور ان نعمتوں پر خوش ہو کر اپنے زبان، دل اور اعضائے جوارح کو، یعنی اپنے جسم کے اعضاء کو اللہ کے پسندیدہ کاموں میں لگا دینے کا نام شکر ہے۔ اس تعریف کی روح سے شکر کے 3 مراحل ہوئے۔ پہلا مرحلہ انسان کا دل ہے کہ انسان کا دل اپنے رب کے لیے گہرا احساس عبدیت رکھتا ہو، گہری احساس ممنونیت رکھتا ہو۔ دوسرا مرحلہ زبان ہے کہ اس مالک کی کرم نوازیوں پر زبان اس کی شان بیان کرتی رہے، ہر وقت زبان اس کے ذکر سے تر رہے۔ یہ شکر کا دوسرا مرحلہ۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء و جوارح کو، اپنے جسم کو اللہ کے پسندیدہ کاموں میں لگا دے، یا دوسرے معنوں میں ایک شکر کا عملی ثبوت فراہم کرے۔ شکر کے ایک اور معنی اعتراف نعمت کے ہیں، احسان مندی کے ہیں۔ ایک محسن کے مقابلے میں صحیح احسان مندانہ رویہ یہی ہے کہ آدمی دل سے اس کے احسان کا اعتراف کرے، زبان سے
اس کا اقرار کرے اور عمل سے احسان مندی کا ثبوت دے۔ بھائی، شکر ہماری پوری زندگی اور زندگی سے متعلق جتنے اعمال ہیں، جتنے افعال ہیں، ان سب کو گھیرے ہوئے ہر عضو بدن کا شکر ہے۔ دل کا شکر یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی بے پناہ عنایتوں پر احساس ممنونیت سے، احساس ابدیت سے لبریز رہے، سوچتا رہے کہ میرے رب کے مجھ پر کیا کیا فضل ہیں، کیا کیا انعامات ہیں، کیا کیا رحمتیں ہیں۔ زبان کا شکر یہ ہے کہ اس نعمتوں کے دینے والے کی شان بیان کرتی رہے، اس کے ذکر میں ہر وقت تر رہے، زبان پر ذکر الہی ہر وقت جاری رہے، وہی کلمہ زبان سے نکلے جس میں مخلوق کا نفع ہو، جھوٹ سے، غیبت سے اور دوسری زبانی آفات سے زبان کو بچائے رکھے۔ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ وہی کچھ دیکھے جس کو دیکھنا شرعاً ممانعت جس کی نہیں ہے۔ کسی مسلم بھائی کا کوئی عیب نظر آ جائے، اس پہ پردہ ڈال دے، اس کی اصلاح کی کوشش کرے، نہ کہ دوسروں سے بیان کرتا پھرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا عیب دیکھا اور پھر اس پر پردہ ڈال دیا، اس نے گویا ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت کے منہ سے بچا لیا، یعنی اس قدر اجر و ثواب ہے جیسے کسی زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت کے منہ سے بچا لینا۔ تو غرض یہ کہ بھائیوں، انسان کے ہر عضو بدن کا شکر ہے جس کی ادائیگی ضروری ہے۔ کسی چیز کو بہتر انداز میں سمجھنا ہو تو اس کی ضد دیکھتے ہیں، اس کا الٹ، اس کا متضاد لفظ۔ شکر کے مقابلے میں جو لفظ اس کی ضد ہے وہ کفر کا لفظ ہے، میرے اور آپ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر کے مقابلے میں کفر کا لفظ آیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، شاکر کے مقابلے میں کافر کا لفظ آیا کہ ہم نے تو دونوں راستے دکھا دیے اور پھر انسان پر چھوڑ دیا، چاہے تو شاکر بن کے رہے اور چاہے تو کافر بن کے رہے۔ تو ساتھیو، کفر کی تعریف جو کہ شکر کے مقابلے میں آیا اس کی ضد ہوگی۔ پہلا مرحلہ کفر کا یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اپنے دل میں احساس نہ کرنا۔ کفر کا دوسرا مرحلہ ہے کہ ان نعمتوں پر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول نہ کرنا۔ اور کفر کا تیسرا مرحلہ کہ اپنے جسم کو، اعضاء و جوارح کو اللہ کے ناپسندیدہ کاموں میں لگا دینا۔ اب شکر اور کفر دونوں کی تعریفیں آپ کے سامنے آ گئیں، اور ہم اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کہاں شکر اور کہیں خدا نہ خواستہ کفران نعمت کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ آئیے اپنی زندگیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ انسان کے لیے بہترین مثال خود اس کی اپنی ذات کی ہے۔ ذرا غور کیجئے، اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ کون سی ہستی ہے جو ہمیں ماں کے پیٹ میں ہوا اور غذا بہم پہنچاتی ہے؟ یقیناً ایک ایسی ہستی کام کر رہی ہے۔ اور پھر دیکھیے، جب انسان کا بچہ اس دنیا میں وجود میں آتا ہے، جو جتنے جاندار ہیں ان سب میں کمزور، بے بس، لاغر انسان کا بچہ ہے۔ تو وہ کون سی ذات ہے جو ماں کے سینے میں دودھ کی دھاریں اتارتی ہے، جس سے وہ اس کمزور، بے بس لاچار کو پال پوس کر بڑا کرتی ہے؟ اور پھر دیکھیے، جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو کیسی کیسی نعمتیں ہم اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ وہی تو ہے جسے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے۔ کیوں دیے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ اب ذرا غور کیجئے، جن نعمتوں کا ذکر اس آیت میں ہوا، کیا ہم نعمتوں پر اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اگلے مرحلے پر چلیے کہ یہی انسان کا بچہ جب کمزور و ناتواں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے قابل ہوتا ہے تو قرآن اس کی نظر پھر اس کی خوراک کی طرف دلاتا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا
وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم، کہ پھر انسان ذرا اپنی خوراک کی طرف تو دیکھے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر زمین کو عجیب طرح سے پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے، تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ پھر غور کا مقام ہے کہ دن میں 3 مرتبہ 4 مرتبہ میں اور آپ کھانا کھاتے ہیں۔ سورہ باسا کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رزق رسانی کے جن ذرائع کا ذکر فرمایا ہے، اگر یہ ذرائع نہ ہوتے تو کیا میں اور آپ اپنی خوراک کو خود تیار کر سکتے تھے؟ یقیناً نہیں کر سکتے۔ جب ہم اس انداز میں سوچیں گے تو یقیناً ہمارے اندر اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے شکر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ آئیے خوراک سے اگلے مرحلے پر چلتے ہیں کہ زمین پر بسانے کے اس رب جلیل نے سارے انتظامات مکمل کیے۔ دن بنایا، اس میں کام کرو، رات بنائی، اس میں آرام کرو، اور ذرا غور کیجئے کہ پوری کی پوری کائنات کو میری اور آپ کی خدمت پر لگا دیا۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ رات میں تم سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اور اس آیت کا اختتام بھی وہی ہو رہا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ ذرا غور کیجئے کہ قرآن میں جہاں جہاں اللہ کی نعمتوں کا ذکر آیا ہے، ان آیات کا اختتامیہ زیادہ تر ان الفاظ پہ ہوا ہے، لعلکم تشکرون، کہ ان نعمتوں پر غور کرو تو شاید تمہارے اندر شکر گزاری کے جذبات جاگ اٹھیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ان تمام نعمتوں کے اتمام کے باوجود کم ہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے صحیح معنوں میں شکر گزار ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَاكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، کہ ہم نے تمہیں زمین میں پورے اختیارات کے ساتھ بسایا اور ہر طرح کا سامان زیست مہیا کیا، اور پھر انسان کی حقیقت کھول دی، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ تو ذرا غور کیجئے کہ مجھ پر اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی نعمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہیں، اور اس بارش کو، رحمتوں اور نعمتوں کی اس بارش کو جاری و ساری رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے رب کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں۔ اور اس رب کا بڑا سچا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرے شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں مزید بڑھا چڑھا کر ادا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کام کے لیے کسی نہ کسی دعا کی ضرور تعلیم فرمائی۔ صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک ہر کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں تعلیم فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھانا کھائے اور اس کے بعد اپنے رب کا شکر ان الفاظ میں ادا کرے کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ، سب شکر، سب حمد اس رب کی ہے جس نے مجھے کھانا عطا کیا بغیر میری تدبیر و طاقت کے۔ فرمایا جو اس طرح رب کا شکر ادا کرے، اللہ عز و جل اس کو مزید نعمتیں عطا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے گناہ بھی اس کے نامہ اعمال سے محو فرماتے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے شکر کی کتنی بڑی نعمت، کہ نعمتیں مزید بڑھ کر مل رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ گناہ بھی اللہ عز و جل نامہ اعمال سے مٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت اسلام، اور اس لیے سب سے زیادہ شکرانہ جو ہے وہ نعمت اسلام کا شکرانہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے خاص طور پر جمع ہوتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر باہر آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ ساتھیو تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہیں جواب دیا کہ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کے ان احسانات کا ذکر کر رہے ہیں جو اس نے ہم پر کیے۔ ہم اس احسان کو یاد کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنا دین ہمارے اوپر بھیجا، ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں سیدھا راستہ دکھایا۔ تو سب نعمتوں میں بڑھ کے جو نعمت ہے وہ نعمت اسلام ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہے کہ یہ وہ نعمت ہے
جس کا ہمیں سب سے کم احساس ہے۔ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے ناطے ہم مسلمان ہو گئے۔ اس اسلام کے لیے ہمیں کسی مشکل سے، ابتلا اور آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا۔ یہ نعمت ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے نصیب ہو گئی۔ انسان کی فطرت ہے کہ جو نعمت اسے بآسانی مل جاتی ہے، جس کے لیے کسی ابتلا آزمائش سے نہیں گزرنا پڑتا، اس نعمت کی قدر اس کے دل میں کم کم ہی ہوتی ہے۔ بہر کیف اس رب کائنات کا کرم ہی کرم ہے، اس نے ہماری ہر مانگ کو پورا کیا۔ ساری کی ساری کائنات کو ایسے قوانین میں باندھ دیا کہ وہ مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچانے پر لگی ہوئی ہے۔ ہماری بقا کے لیے، ہماری ارتقاء کے لیے جو جو کچھ درکار تھا وہ سب اس رب جلیل نے مہیا کیا، مگر تان پھر وہی ٹوٹتی ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے مانگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اپنی رب کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، اپنی رب کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور بڑا ہی ناشکر ہے۔ ہمارا رواں رواں، ہمارا بال بال اللہ کے احسانات میں جکڑا ہوا ہے۔ اب ذرا اس موسم کی نعمتوں کے جواب میں ہم اپنا رویہ دیکھیں تو کیسی کیسی نمک حرامیاں ہیں، کیسی کیسی بے وفائیاں ہیں، کیسی کیسی غداریاں اور سرکشیاں ہیں جس کے ہم مرتکب ہوتے ہیں۔ ایک ذرا سا انسان کو کانٹا تو چبھ جائے، ایک ذرا سے کسی نعمت میں کمی تو واقع ہو جائے، دیکھیے پھر انسان کیسے بل بلا اٹھتا ہے، کس طرح رب کے آگے شکوہ اور شکایت کا دفتر کھول کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن سب کے باوجود اس نعمت دینے والے کریم ذات کا ہاتھ ہے کہ نعمتیں دینے سے نہیں رکتا۔ تو بھائیوں، رب کا شکر لازم ہے، ہر حال میں، ہر مقام پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اکثر عبادات کے لیے اوقات کا تعین ہے۔ نماز اپنے مخصوص اوقات میں پڑھی جاتی ہے، روزوں کا ایک اپنا مخصوص مہینہ ہے، حج کے اپنے مخصوص ایام ہیں۔ لیکن ذرا غور کیجئے، شکر ایک ایسی نعمت ہے جس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں، اور وہ اس لیے ضروری کہ ہم ہر وقت اپنے رب کے شکر کو اپنے سامنے، آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ ہر وقت ہماری زبان اپنے رب کی حمد و ثنا سے تر رہے، ہر وقت ہمارا دل احساس ابدیت، احساس ممنونیت سے لبریز رہے، اور پھر ہمارے اعضاء و جوارح بھی اللہ کے پسندیدہ کاموں میں لگ جائیں۔ ہمیں ہرگز یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ رب کی جن جن نعمتوں سے میں اور آپ آج متمتع ہو رہے ہیں، کل ان کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے سوال ہونے والا ہے، اور یہی جواب دہی کا احساس اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بناتا ہے۔ صحرا کی سرد اور خاموش رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک باغ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ باغ کے مالک ایک صحابی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو آتا دیکھتے ہیں تو بڑی خوشی سے، بڑے اکرام کے ساتھ استقبال کرتے ہیں، بڑی تکریم سے بٹھاتے ہیں اور دوڑے دوڑے جاتے ہیں اور تھوڑی سی تازہ کھجوریں اور تھوڑا سا میٹھا پانی لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ کھجوریں نہایت شیریں تھیں، بہت لذیذ تھیں۔ انہیں کھا کر جو میٹھے پانی کے چند گھونٹ جسم سے نیچے اترے تو قلب و روح پر آسودگی کی ایک کیفیت چھا گئی۔ ابھی آسودگی کی یہ کیفیت گہری نہ ہونے پائی تھی کہ یکایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گہری سنجیدگی کے آثار نمودار ہوئے۔ اس سنجیدگی میں پریشانی تھی، اس سنجیدگی میں اضطراب تھا، اس سنجیدگی میں تشویش تھی، احتیاط تھی، نہ جانے سنجیدگی میں کیا کچھ تھا۔ اسی عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس دن قیامت آئے گی، جس دن تہو بالا کر دینے والا زلزلہ آئے گا، تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بات اس انداز سے کہی گئی کہ پتھروں کے سینے سے بھی پانی نکل آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر گہرا اضطراب طاری ہوا۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو کھجور کا خوشہ تھا مارے خوف کے زمین پر آن گرا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان چند کھجوروں اور چند گھونٹ میٹھے پانی کے لیے بھی، کہ ان دو مختصر تھوڑے تھوڑے سے رزق کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے سوال کرے گا؟ فرمایا ہاں عمر، ان کے لیے بھی۔ فرمایا عمر بس 3 چیزیں ہیں جو اس دن دستے احتساب سے بچ سکیں گی۔ پہلی چیز فرمائی 70 ڈھانپنے کے لیے کپڑا، دوسری چیز فرمائی بھوک مٹانے کے لیے زندہ رہنے کی حد تک غذا، اور تیسری چیز فرمائی سر چھپانے کے لیے مختصر سا گوشہ زمین۔ بھائیو ذرا ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں تو خدا کی قسم ہم مسلمان اللہ کی نعمتوں کو بے شعور جانوروں کی طرح روند رہے ہیں۔ سب کچھ مل جانے پر، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، ایک ذرا سا کانٹا تو چبھ جائے، کسی نعمت میں ذرا سی کمی تو واقع ہو، پھر انسان کیسے تن کے اپنے رب کے سامنے شکوہ شکایت کا دفتر کھول کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نعمت ملتی اللہ کا شکر بجا لاتے، کسی نعمت میں کمی پاتے تو شکر بجا لاتے۔ ساری کی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر سے عبارت تھی۔ کثرت سے رکوع و سجود کرتے، دیر دیر تک قیام کرتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں متورم ہو جاتے، اس قدر آہوزاری کرتے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو جاتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایک دفعہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بخشش کا تو اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے، پھر آپ اپنے آپ کو اتنی زحمت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ اتنی بڑی بخشش کی نعمت پا کر میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو بھائی بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل کا یہ فرمانا ہے کہ میں چاہوں تو عطا کروں اور نہ چاہوں تو نہ عطا کروں، یعنی اس میں ایک مشیت کا، ایک ارادے کا اور مرضی کا اظہار ہے۔ جیسا کہ فرمایا یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ چاہے غنی کر دے اور نہ چاہے تو غنی نہ کرے، اس کی مرضی پر منحصر۔ پھر اس طرح سورہ الانعام میں فرمایا کہ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو مصیبت کو تم سے دور کر دیتا ہے، اس کی مرضی ہے، چاہے تو مصیبت کو دور کر دے اور چاہے تو مصیبت میں مبتلا رہنے دے۔ پھر وہ آیت تو بڑی مشہور کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رہا اس دنیاوی رزق کا معاملہ تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بے حساب دے۔ اور میرے اور آپ کے یہ مشاہدے کی بات ہے کہ بعض کو اللہ نے اس قدر رزق کی فراوانی میں رکھا کہ ان کے لیے اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، اور بعض کو اتنا نپا تلا دیا کہ ان کے 2 وقت کا گزارا بھی مشکل ہے۔ اس کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء، کہ شرک کے ماں سوا جتنے دوسرے گناہ ہیں جس کے لیے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ سورہ توبہ میں فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاء، اللہ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے دے گا۔ ان سب آیات میں اگر آپ غور کیجئے، ایک مرضی کا اظہار ہے، ایک مشیت کا اظہار ہے، چاہے تو دے اور چاہے تو نہ دے، یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ لیکن شکر دیکھیے ایک ایسی عبادت ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کی کوئی قید نہیں رکھی، اور صاف دو ٹوک فرما دیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو تمہیں مزید بڑھا چڑھا کر عطا کروں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ شکر گزار بنو گے، چاہوں گا تو دوں گا اور نہیں چاہوں گا تو نہیں دوں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ 2 ٹوک اس میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ شکر گزاری کرو گے تو تم مزید میرے فضل کے امیدوار بنتے چلے جاؤ گے۔ ضمن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہی ضروری نہیں، بندہ جو آپ کے ساتھ بھلائی کرے، آپ کے ساتھ احسان کرے، اس کا شکر ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ دنیا میں آزمائش کی بہت سی چیزیں ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مال میری امت کی آزمائش ہے، اور پھر اس آزمائش سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، قرآن کا بڑا تیکھا انداز ہے اس آیت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، خوشخبری اور وہ دردناک سزا کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دردناک سزا کی، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ آیت نازل ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کون سا مال جمع کریں؟ آپ سے فرمایا کہ لیتخذ احدکم لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا، کہ عمر اس مال یعنی سونا چاندی کے بجائے ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والے دل کا ذخیرہ کرنا۔ تو ذرا غور کیجئے کہ آج ہم کیا ذخیرہ کر رہے ہیں؟ ہم تو سونا چاندی جمع کرنے پر لگے، درہم دینار ریال جمع کر رہے ہیں، زبان پر ذکر کے بجائے دنیاوی آسائشوں کی باتیں ہیں، اور دلوں میں شکر کے بجائے مزید حرص و ہوس کے منصوبے ہیں، اور نفس کا حل میں مزید الگ ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شکر نصف ایمان ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ زبان ذکر کرنے والی نہ ہو اور دل شکر کرنے والا نہ ہو تو کیا غضب کہ آدھا ایمان جاتا رہا۔ ایک بڑی غلط فہمی جس میں ہم مبتلا ہیں کہ دن میں اتنی مرتبہ اور اتنی مرتبہ زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کہہ دیا اور اللہ کا شکر ادا ہو گیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ شکر تو دراصل دل کے اس لطیف احساس کا نام ہے جس کے سبب ہم اپنے محسن سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو شکر تو محبت کی ایک پروڈکٹ ہے۔ ہمیں چاہیے ہر موقع پر نعمتوں دینے والے کے احسان کا اعتراف کریں اور کوشش کریں کہ زندگی کے ہر مرحلے پر ہم اسے خوش رکھیں، لیکن صرف زبان سے الحمدللہ الحمدللہ رٹتے چلے جائیں اور دل میں احسان مندی کا کوئی جذبہ نہ ہو، عمل میں اس کی جھلک نظر نہ آتی ہو، تو پھر یہ کہاں کی شکر گزاری ہے۔ تو بھائی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کے شکر گزار بندے بنیں۔ شکر گزاری جب اس قدر اہم وصف ہے تو ایک سوال ذہن میں ضرور آنا چاہیے کہ ہم شکر گزار کیسے بنیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ شکر گزاری کی پہلی مضبوط بنیاد انسان کا دل ہے۔ دل میں شکر کا جذبہ جتنا زیادہ ہوگا اللہ سے تعلق اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا۔ اور اب یہ کہ دل میں شکر کا جذبہ کیسے پیدا کیا جائے، تو اس کے لیے ارادے کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اللہ کی نعمتوں کا خود سے اپنے اندر احساس پیدا نہ کریں، اس احساس کو ہر دم تازہ نہ کریں، شکر کے جذبات ہمارے دل میں پرورش نہیں پا سکتے۔ میں آپ سے کرنے کا ایک کام عرض کروں، دن میں کسی بھی وقت جب آپ کو تھوڑی سی تنہائی میسر ہو، 5 منٹ ذرا آنکھیں بند کر کر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کیجیے۔ آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کی نعمتیں صرف آپ ہی کے اندر نہیں بلکہ زمین کے چپے چپے پر آپ کو اللہ کی رحمتیں اور اس کی نعمتیں بکھری ہوئی دکھائی دیں گی۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے کوئی تحفہ ضرور دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے محبت کی اس کو کیا تحفہ دیا؟ عہد رسالت میں ایک نوجوان بڑی باقاعدگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو بڑے غور و فکر سے، بڑے انہماک سے سنتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے اس انہماک سے بڑے متاثر تھے۔ ایک دفعہ محفل آراستہ تھی، یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا، اس نوجوان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگے کہ اے نوجوان، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہمارے رشک کے میری زبان سے یہ الفاظ نہیں نکلتے کہ اے نوجوان، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ نوجوان جس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات ارشاد فرما رہے ہیں۔
اس نوجوان پر بے خودی کی گہری کیفیت چھا گئی، تڑپ کر بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، دنیا و مافیہ کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ مجھے عزیز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نوجوان، میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، ہر نماز میں اس دعا کو پڑھنا نہ بھولنا۔ اب جس سے محبت کی اس کو تحفہ دے رہے ہیں، اور تحفہ کس چیز کا ہے؟ دعا کا۔ اور الفاظ پہ غور کیجئے، جو دعا تعلیم فرمائی، بڑی خوبصورت دعا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد فرما، علی ذکرک، اپنا ذکر کرنے میں، و شکرک، اور اپنا شکر کرنے میں، و حسن عبادتک، اور خوش سلیقی سے اپنی عبادت کرنے میں۔ اس نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہمیشہ آپ کے اس ارشاد پر عمل کروں گا اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں تلقین کروں گا۔ یہ انتہائی خوش بخت نوجوان تھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بھائیو، رب کا صحیح معنوں میں شکر وہ ادا کرتے ہیں جو رب کی نعمتوں کا صحیح فہم رکھتے ہیں، صحیح ادراک رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں ان مواقع کی جو اس رب رحیم نے مجھے اور آپ کو عطا کی۔ بھائیوں، مالک کا شکر ادا کرنا لازم ہے کہ یہی بندگی ہے۔ اگر بندہ شکر گزار نہ ہوا تو وہ بندہ ہی کب رہا؟ تو شکر ادا کرنا لازم ہے، لیکن شکر گزار بننا آسان نہیں ہے۔ مت سمجھیے کہ زبان سے اتنے مرتبہ اور اتنی مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ کہا اور رب کا شکر ادا ہو گیا۔ زبان تو بھائیوں صرف دعویٰ کرتی ہے، اور دعوے کو حق ثابت کرنے کے لیے ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ زبان سے شکر کا دعویٰ کرتے رہیں لیکن عمل سے ثبوت نہ ملے تو یہ کہاں کی مستند گواہی ہے۔ گفتگو کے آخر میں شکر گزاری کی ایک بڑی نادر تصویر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ طواف بیت اللہ ختم کر کے ملتزم پر ایک شخص دیوار کعبہ سے سینے کو لگائے، غلاف کعبہ کو پکڑے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر ایک دعا کر رہا تھا۔ یہ ایک بدوی مسلمان تھا، دیہاتیوں کا سا لباس، چہرے مہرے پر کوئی خاص ذہانت نہیں ٹپکتی تھی، کپڑے میلے کچیلے سے تھے، لیکن دعا کے الفاظ بڑے نادر تھے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت طواف میں مصروف تھے۔ دیہاتی کی دعا کے الفاظ جب کان میں پڑے تو ٹھٹک کے کھڑے ہو گئے، بڑی حیرت سے کبھی دیہاتی کو تکتے، کبھی اس کی دعا کے الفاظ پر غور کرتے۔ طواف ختم ہوا تو اس بدوی کو بلا بھیجا، بڑی عزت سے تکریم سے اسے بٹھایا اور اسے پوچھنے لگے کہ بھئی واہ، تمہاری دعا خوب، بہت خوب، میں نے آج تک ایسی دعا نہیں سنی، اس دعا سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ بدوی غلاف کعبہ سے لپٹ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ مجھے اپنے قلیل بندوں میں سے بنا دے، اے اللہ مجھے اپنے قلیل بندوں میں سے بنا دے۔ اور امیر المومنین یہی جاننا چاہتے تھے کہ قلیل بندوں سے اس بدوی کی کیا مراد ہے۔ اس بدوی نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب استفسار سنا تو سورہ سبا کی یہ آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں شکر گزار ہیں۔ کہنے لگا امیر المومنین، بس یہ آیت میرے ذہن میں تھی اور بے اختیار میرا جی چاہا کہ میں اپنے مولا سے دعا مانگوں کہ وہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ بھائیو، اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا کہ ہم اس کے شکر گزار بندے نہ بنیں، مگر ہمارا حال تو اس دوزخ کا سا ہے جس میں دنیا کی خواہشات، دنیا کی تمنائیں ہر وقت ہمارے نفس میں حل میں مزید کے نعرے لگاتی رہتی ہیں۔ سورہ رحمان میں اور آپ پڑھتے ہیں کس قدر اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور ہر نعمت کے بعد ایک ہی تکرار ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ بندے تو اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرے گا، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلائے گا؟ تو بھائیوں، ہم ہیں اور ہماری ناشکری ہے۔ وہ بدوی جس کے شکر گزار بننے کی دعا، اس کے دلی جذبات سنے، امیر المومنین نے ٹھنڈی آہ بھری۔ بدوی تھا، دیہاتی عرب تھا، دعا کے آداب سے، دعا کے الفاظ سے ناواقف تھا۔ چاہیے تو یہ تھا، کہتا کہ اللہ مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنا دے،
لیکن جو تڑپ تھی دل سے جو نکلی وہ آواز یہ نکلی کہ اللہ مجھے اپنے قلیل بندوں میں سے بنا لے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بدوی کے یہ الفاظ سنے تو فرمایا کہ تو نے سچ کہا۔ بڑی تکریم سے اس بدوی کو رخصت کیا۔ جب وہ بدو چلا گیا تو اپنے اصحاب سے کہنے لگے کہ ہر شخص عمر سے زیادہ عالم اور ہر شخص عمر سے زیادہ دین سے واقف ہے۔ الفاظ پر غور کیجیے کہ ہر شخص عمر سے زیادہ عالم اور ہر شخص عمر سے زیادہ دین سے واقف ہے۔ یہ وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اور یہ وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ اگر تمام امت کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں اور عمر کا علم ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہو تو عمر کا پلڑا جھکا ہوا ہوگا۔ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو سادہ لو بدوی کی دعا کے الفاظ سے متاثر ہو کے کہتے ہیں کہ ہر شخص عمر سے زیادہ عالم اور ہر شخص عمر سے زیادہ دین سے واقف ہے۔ تو بھائیوں، اس بدوی نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاضرین مجلس کو شکر کا ایک بڑا نادر سبق دیا، اور خلیفۃ المسلمین نے جو الفاظ کہے وہ ان کی عاجزی اور فرتنی کا اظہار تھا، اور ان کی عاجزی اور فرتنی بھی یقیناً اللہ کے شکرانے کا نتیجہ تھی۔ تو آئیے میں اور آپ بھی اللہ تعالیٰ سے اسی سادہ لو بدوی کے الفاظ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قلیل بندوں میں سے بنا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنا لے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔